حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ یہ لوگ آ گئے چونٹیوں کے ایک گھر پر. نیچے چونٹیاں ہیں بہت ساری. قالت نملۃ، بول پڑی ایک چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے لوگو، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھسو. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کچل نہ دے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چونٹی کا ایمان بھی رضاخانی فرقے سے بڑھ کر ہے. وہ کہتے ہیں پیغمبر لا یشعرون، انہیں علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے انہیں. حضرت نے تخت پر سنا، فتبسم، آپ مسکرائے، ضاحکا من قولها، ہنسنے کے بجائے اس کی بات سن کر. 3 طرح ہنسنا ہے، صرف چہرے سے نظر آ جائے تبسم، اور یہ سنت طریقہ ہے. اور ایک ضحک ہے کہ دان نظر آ جائے، اور ایک قہقہا ہے کہ آواز سننے میں آ جائے، ناپسندیدہ ہے. انبیاء علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں. مسکرانا پختو کہ وہی مسکے کیدل، پس مسکرائے ہنسنے کے بجائے چونٹی کی بات سن کر. وقال رب اوزینی ان اشکرا، اور فرمائے پروردگار توفیق دے کہ شکر کرو نعمتک التی انعمت علیہ، یہ جو آپ نے انعامات کیے مجھ پر، وعلی والدی، میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضا، اور عمل کروں نیک کہ آپ کو پسند آئے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کیجئے مجھے اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. وتفقد الطیر، اور حاضری لی حضرت نے پرندوں کی. تفقد، فلاں ہے فلاں نہیں ہے، کدھر ہے، حاضری لینا. جب پرندوں کی حاضری ہے تو دور تفسیر والوں کی حاضری نہیں ہوگی، اور جب حاضری لی جائے گی تو غیر حاضر کو سزا یقینی ہے، ورنہ فعل عبث کا ارتکاب ناجائز ہے. جب مہم اہم ہو تو افراد حاضر رہنا چاہیے. وتفقد الطیر، حضرت نے حاضری لی پرندوں کی، تفقد کیا. فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کیا ہوا مجھے نظر نہیں آتا ہے ہدہد. ام کان من الغائبین، یا ہے یہ وہ غیر حاضروں میں سے. ہدہد کا نام تھا عنبر، اور یہ انجینئر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پرندے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ زمین کے اوپر سے نیچے کا میٹھا پانی اندازہ کر لیتا ہے. جس جگہ جنگل میں یہ چھوٹا پرندہ چتکبرا سر پر تاج ہوتا ہے، بہت خوبصورت، اور عاملین اس کو عشق و معشوق کے تعویذوں میں اس کا خون استعمال کرتے ہیں، کم بختان زمانہ. اور دمیری نے اس کے حالات تفصیل سے لکھے. اس کو کہتے ہیں ہدہد، اور جہانگیرے کی پشتوں میں کہتے ہیں گڈی چرگ، اور ہمارے علاوہ تمام ملک کی پشتوں میں ہیں ملا چرگگ. یہ خدا خبر کہ جہانگیرے والے پختو بدلا منگ گڈی چرگ آئی، گڈی چرگ نور ٹول خلق ہوتا ملا چرگگ ہوئی. ابرک برو خشتہ مزیدار، یہ موجود نہیں تھا تو حضرت نے کہا کیا ہو گیا، خود نظر نہیں آتا یا وہ ہے ہی نہیں. اللہ بیان کر رہے ہیں کہ سلیمان غیبدان نہیں ہے. اتنی بڑی سلطنت، جن اور انس اور پرندوں کے شاہ و شہنشاہ، لیکن غیبدان نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سزا دے دوں گا اس کو سزا سخت. جو لوگ غیر حاضری کرتے ہیں سخت سزا کے لائق ہیں. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر لو. غیرتی طالب علم کے لیے اخراج موت سے کم نہیں ہے. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
یا آئے گا میرے پاس غلبہ واضح لے کر، دلیل دے گا کہاں گیا ہے۔ مفتی محمود کی تقریر تھی کراچی یونیورسٹی میں، ہم بھی سننے چلے گئے سبق چھوڑ کر۔ جب آئے بورڈ پر نام لکھے ہوئے تھے اور اتنے دنوں تک کھانا بند اور وظیفہ کٹ گیا اور یہ وہ، تو ہم نے درخواست لکھی مفتی صاحب کے نام کہ ہم آپ کی تقریر سننے آئے تھے اور مدرسے والوں نے یہ کیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا کیا ہے۔ مفتی صاحب نے باقاعدہ چشمہ تبدیل کیا، جیب سے بڑا موٹا قلم نکالا اور اس کے اوپر لکھا۔ انہوں نے سبق کی بے حرمتی کی، دوران سبق چھوڑ کر تقریر سننے آئے، میری درخواست ہے کہ ان کا اخراج کر دیا جائے۔ محمود اف اللہ عنہ، ہم نے کہا درخواست چھپاؤ، ظالم بچو درخواست پڑ گئی، اس منہ پاس اروڑے خیر گئے خود عربوں کو سم خارج ہے۔ مفتی صاحب ایسے باضابطہ انسان میرے پاس ہے، مگر درخواست پڑھ کو کیونکہ قدر زر زرگر شناست قدر جوہر جوہری، وہ عالم تھے تو علم کی قدر جانتے تھے، اور فرمائے میں کہ تمہیں تقریر کرنے کے لیے بینوری ٹاؤن آتا ہوں نا، دارالندی سے بیان ہو گیا تھا، کہا وہ تو ان کے لیے، آپ کے لیے تھوڑے کہ وہاں کیوں آیا۔ خیر تو ہمارے بزرگ اور اکابر بھی کبھی بھی طلباء کے غیر حاضری اور سیاسی جلسوں میں جا کے سبق چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دے دوں گا، سزا کڑو یا قتل ہی کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدہد حلال ہے، لَأَصْبَحَنَّ، حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کتاب الطیور میں ابو نعیم نے لکھا ہے، ابو نعیم اصفہانی نے کتاب لکھی ہے کتاب الطیور، اس میں وجہ لکھی ہے کہ جس کی وجہ حرمت واضح نہ ہو تو حلت ہے۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا لائے میرے پاس دلیل واضح۔ حضرت سلیمان نے اعلان کیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے، اور جب وہ آ جائے یا تو سخت سزا پائے گا، ہو سکتا ہے قتل ہی ہو جائے، یا کوئی بات معقول کرے گا۔ فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ آ ہی گیا۔ لوگوں نے کہا ظالم سے پتر تیری خیر نہیں، صبر کر۔ حاضری ہو گئی اور حضرت نے خود اعلان کیا ہے، فقال احطت بما لم تحط به، فرمایا حضرت حاصل کیا میں نے وہ علم کہ آپ کو حاصل نہیں، یا خدایا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور لایا ہوں آپ کے پاس قوم سبا کی طرف سے ایک خبر مضبوط۔ حضرت کو کہا، حضرت دیر اس لیے ہوئی کہ اور پرندے مجھے ملے، انہوں نے کہا ہمارا ملک دیکھو، ہمارے ملک کے اندر ایک عورت بادشاہ ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پائی وہاں ایک عورت کے حکمرانی کر رہی ہے، فأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز ملی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ 7 بڑے حالوں میں تخت بند ہوتا تھا۔ تو حضرت مجھے پرندے ساتھ لے گئے، مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنی دور جگہ ہے، اور وہاں ایک ملک ہے، ملک سبا، اور وہاں ایک خاتون ہے بلقیس نام کا، اور وہ خاتون وہاں پر حکومت کر رہی ہے، ہر بات دوسری سے عجیب۔